معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ بدر کے احوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ غزوہ بدر کی ایک اطلاع مسلمانوں کو ملی اور ایک اطلاع کافروں کو ملی۔ جب غزوہ بدر اختتام کو پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر ایک سنت کو اپنایا۔ وہ سنت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 3 دن قیام کیا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہو گئی۔ اور محدثین نے، فقہا نے ان 3 دن کے قیام کے حوالے سے بہت سی آراء رکھی ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ ان کا تفصیل سے مطالعہ کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام جہاں پہ بھی فتح حاصل کرتے تھے وہاں پہ اس لیے رکھتے تھے کہ پہلی بات، جو ساتھی بیمار ہیں، جو زخمی ہو گئے ہیں، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو جائے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے جنازوں کا، ان کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے، جو مال غنیمت ملا ہے اس کی مناسب تقسیم ہو جائے۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن کو شکست دی ہے وہیں پہ ٹھہر جانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہم منتظر ہیں، اگر تم پلٹ کر وار کرنا چاہتے ہو ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، ہم تم سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کی دیگر حکمتیں بھی فقہا نے بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو بھی اپنایا۔ آپ کے سامنے غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کا ذکر کیا۔ اب یہ معاملات تو ادھر چل رہے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی اطلاع غزوہ بدر میں شکست کی ابن عبداللہ الخزاعی نے جا کے دی، اور وہ اونٹ کو خانہ کعبہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب باندھتا ہے، اور عجیب و غریب انداز میں، مرثیے کے نوحے کے انداز میں عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ اب مکہ کے لوگ اپنے ان سرداروں کے نام سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کوئی پاگل ہے، یہ کوئی خپتی ہے، یہ کوئی مجنون آدمی آ گیا ہے۔ صفوان بن امیہ جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، خانہ کعبہ حتیم کے قریب بیٹھے ہیں، کہنے لگے اس سے پوچھ، امیہ کے بارے میں بھی کہتا مارے گئے ہیں، یہ جو صفوان ہے کیا یہ بھی مارا گیا؟ اگر یہ کہے گا مارا گیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس کی عقل کے اوپر نشے نے غلبہ کیا ہے یا محبوط الحواس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا صفوان کا کیا بنا؟ کہا صفوان کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو سامنے بیٹھا ہے۔ یہ بات سن کے پورے قریش مکہ کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت، یقین نہ آنے والی۔ اتنی دیر میں دیگر رؤسا اور سردار بھی آ رہے ہیں۔ باب یہ بھی طویل ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو سفیان بھی آئے، ابھی انہوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا۔ ابو لہب کہنے لگا یہ جو میرا بھتیجا آ رہا ہے نا، یہ اس سے صحیح انفارمیشن ملے گی، سچی بات تو یہ بتلائے گا کہ اصل میں ہوا کیا۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو قریب بلا کے پوچھا بھتیجے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کیا یہ درست ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے ابو لہب کیا بات کرتے ہو، خبریں تو ایسی عجیب ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ۔ جنگ ہونا، مقابلہ ہونا تو عجیب بات ہے، اچنبے کی بات ہے۔ ابھی جنگ شروع ہوئی تھی اور مسلمان جیسے چاہتے تھے ہمیں مارتے تھے، اور میں اپنے ساتھیوں کی بہادری کے اوپر کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کرتا۔ ہمارے مد مقابل کچھ ایسے لوگ آسمان سے اترے تھے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چتکبرے گھوڑے ان کے پاس تھے۔ یہ ابو سفیان ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے ان کا واقعہ رکھا کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، سچ بولتے تھے، سچے تھے۔ اس کے سامنے بھی جب ہجرت ہوئی وہاں پہ بھی سچ بولا، یہاں پہ بھی ابو لہب سے سچ بول رہے ہیں۔ عجیب و غریب مخلوق آسمان سے نازل ہوئی، جیسے چاہتی تھی باندھ کر پکڑ کر۔ میں اپنے ساتھیوں کی بہادری کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کرتا۔ ابو رافع وہ غلام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ ادھر ہی تھے، اور ابو لہب کو جب یہ واقعہ جناب ابو سفیان سنا رہے ہیں، اچانک پردے کی اوٹ سے کہنے لگے
اللہ کی قسم وہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے تھے جو تمہیں قتل کر رہے تھے۔ ابو لہب کے دل کو چوٹ پہنچی اور اس نے ابو رافع کو نیچے گرایا کشتی کے اندر۔ وہ مضبوط طاقتور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا بڑا مضبوط طاقتور تھا، اور اس نے ابو رافع کو زمین پہ گرایا، اس کو زد و کوب کیا۔ تو ام فضل نے اپنا لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور ابو لہب کے سر کے اوپر دے مارا کہ اگر میرا خامند موجود نہیں ہے تو کیا سمجھے گا کہ اس کے غلاموں کے اوپر تو ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر اتنی سنگین تھی، محدثین مورخین نے لکھا ہے قریش مکہ کے لیے، کہ ابو لہب اس خبر کے سننے کے بعد 7 دن کے اندر اندر مر گیا، صرف خبر کے سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پھوڑا طاعون نما اس کو نکالا تھا، پہلی لاٹھی ام فضل نے سر پر ماری، دماغ ٹھکانے آ گیا، اتنے غم میں مبتلا ہوا، وہ سارے دوست ساتھی مارے گئے۔ یہ خود آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں ایک وجہ سے شرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی بھیجا تھا۔ مختصر یہ کہ پہلی بات جیسے ہی خبر پہنچی ابو لہب نے سنی، 7 دن کے اندر اندر مارا گیا۔ اور وہاں پہ مدینہ کے اندر بھی ایک عجیب بات ہوئی، ادھر ابو لہب 7 دن اس خبر کو برداشت نہ کر سکا، ادھر عبداللہ ابن ابی جو آج تک اعلانیہ اسلام قبول نہیں تھا کرتا، جیسے یہ خبر سنی اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اگر وقت ملا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مسلمانوں کے یہ 2 دشمن، ایک نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا اور ایک بدر میں قتل نہ ہونے کے باوجود اللہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔